اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم علم نحو میں ایک بہت ہی خاص چیپٹر پڑھنے لگے ہیں جو ہے انا و اخواتہا، یعنی انا اور اس کی بہنیں۔ ان کی اقسام ہے 5 اور کون کون سی ہیں آئے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انا، اس کے بعد کانا، اس کے بعد لیتا، اس کے بعد لیکن، اور 5ویں ہے لعل۔ ٹھیک ہے، یہ ان کو ہم مجموعی طور پہ انا و اخواتہا کہتے ہیں، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے مشبہ بالفعل۔ ٹھیک ہے، ان کا ایک اور نام بھی ہے مشبہ بالفعل، کیونکہ یہ فعل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ انا، کانا، لیتا، لکن، لعل، یہ 5۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں، اور جب یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ جو مبتدا ہے، پہلا مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں، اور جو خبر ہے، خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ میں انا کو کسی جملے میں داخل کروں تو پھر میں اس کو کہوں گی کہ اسم انا، اسم کو کہوں گی اسم انا یعنی انا کا اسم، اور خبر انا یعنی انا کی خبر۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب داخل ہوتے ہیں اسم مبتدا میں اور اس کو اپنا اسم و انا بناتے ہیں، اور خبر میں داخل ہوتے ہیں اس کو اپنی خبر بناتے ہیں، تو اس کے اعراب میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اعراب میں یہ تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ مبتدا کو اپنا اسم بنا کے منصوب کر دیتے ہیں، منصوب یعنی اس کے اوپر زبر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور خبر کو اپنی خبر بنا کے مرفوع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے اوپر پیش آ جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ منصوب ایک زبر اور دو زبر دونوں کو ہی منصوب کہا جاتا ہے، اور مرفوع ایک یعنی منصوب جس کے اوپر ایک زبر آ جائے یا دو زبر آ جائیں دونوں کو ہی منصوب کہا جاتا ہے، نصب سے ہے۔ اور مرفوع کسی کے اوپر ایک پیش آ جائے یا دو پیش آ جائیں دونوں کو ہی مرفوع ہی کہتے ہیں، دونوں حالتوں میں اس کو، اور یہ رفع سے ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم یہاں سب سے پہلے ایک جملہ لکھتے ہیں، جیسے میں یہاں پہ لکھوں کہ ھذا کتابن، ھذا کتابن، یہ کتاب، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے اس میں داخل کیا انا کو، انا ھذا کتابن۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر جو اعراب لگے ہوئے ہیں وہ تو پہلے سے ہی لگے ہوئے ہیں نا، ہمیں ان اعراب کا کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ انا نے اس میں کیا کیا۔ ٹھیک ہے، اب انا نے سب سے پہلے تو یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ ٹھیک ہے، انا نے سب سے پہلے مبتدا کو اپنا اسم بنایا، یہ بن گیا اسم انا، اور خبر کو اپنی خبر بنایا، یہ بن گیا خبر انا۔ اب اعراب میں کیا ہوا کہ ھذا، اب یہاں پہ آپ پوچھیں، ھذا ویسے مبنی ہوتا ہے، لیکن آپ یہاں پہ اگر یہ پوچھنا چاہیں کہ اس وقت ھذا کا اعراب کیا ہے تو ہم فوراً پہچان لیں گے کہ اس وقت ھذا کا اعراب منصوب ہے۔ ویسے یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مبنی ہونے کی صورت میں بھی اس وقت محلاً اگر ہم دیکھیں کہ اس کا اعراب یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے تو اس کا اعراب یہاں پہ منصوب ہے، کیونکہ یہ اسم انا ہے، یہ انا کا اسم ہے۔ اور کتابن، اب یہاں پہ یہ رفع تو پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن ابھی ہم اس کے اپنے رفع کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ یہ انا کی خبر بن کے کون سا، اب یہاں پہ کون سی حرکت لے گا، اس کے اوپر کون سا اعراب ہونا چاہیے۔ تو انا کی حرکت کے بعد بھی اس کا اعراب مرفوع ہی رہے گا، کیونکہ خبر و انا مرفوع ہوتا ہے۔ صحیح، تو یہ ہو گیا اسم و انا اور یہ ہو گئی خبر و انا، اور انا نے اپنے اسم کو منصوب کیا اور اپنی خبر کو مرفوع کر دیا۔ اب ہم دوسری کوئی مثال یہاں پہ دیکھتے ہیں، جیسے یہاں پہ میں لوں الماء باردن۔ ٹھیک ہے، پانی ٹھنڈا ہے، الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہے۔ تو اب میں نے اس میں داخل کیا انا کو، انا الماء باردن، یقیناً پانی ٹھنڈا ہے۔ یہ جو انا ہے یہ جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔
تو یہ ہو گیا innal ma'u باردن. اب مجھے کیا تبدیلی لانی ہے اس میں؟ کہ جو اس کا اسم ہوگا اس کو مجھے مرفوع کرنا ہوگا، اور جو اس کا اسم ہوگا اس کو مجھے منصوب کرنا ہوگا، اور جو اس کی خبر ہوگی اس کو مجھے مرفوع کرنا ہوگا. آئیے ہم تبدیلی لے کے آتے ہیں. ان الماء باردن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اب یہ اسم و ان اور یہ خبر و ان. دیکھیں یہ یہاں پہ یہ منصوب ہو گیا اور یہ یہاں پہ مرفوع ہے. اب حالانکہ پہلے بھی مرفوع تھا لیکن اب میں اس کی پہلے والی رفع حالت کو نہیں دیکھ رہی، بلکہ اب جو یہ مرفوع ہے یہ کیوں ہے؟ یہ انا کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ انا کی خبر بن کے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تبدیلی یہ لوگ پیدا کرتے ہیں. یہ 5 جو ہیں انا و اخواتها جو ہیں وہ جب بھی جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں، اور اس کے اعراب میں تبدیلی ہوتی ہے کہ مبتدا منصوب ہو جاتا ہے، یعنی جو اسم و انا ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے، اور جو خبر و انا ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ یہ نوٹ لکھ دیتے ہیں. انا و اخواتها جملہ اسمیہ میں داخل ہو کر مبتدا کو اسم و انا بناتے ہیں. اب اسم و انا میں کہوں تو صرف انا کی بات ہو جائے گی، یہ لکھوں کہ مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور منصوب کر دیتے ہیں. یہ آپ ضرور نوٹ کی صورت میں اپنے پاس لکھ لیے گا، اور منصوب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا کرتے ہیں کہ خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں اور مرفوع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی اس کی بہت اچھی سی ہم نے ڈیفینیشن یاد کر لی، اور انشاءاللہ کہ اس تعریف کو آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گی. اب ہم دیکھیں گے کہ جسے میں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ انا تاکید پیدا کرتا ہے، اور باقی چیزیں کیا کرتے ہیں ہم ان کو دیکھیں گے. انا نے تاکید پیدا کی، کانا شباہت پیدا کرتا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ ان کو لکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ بھی ایک نوٹ تیار ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کام کیا کیا ہیں. انا جو ہے وہ جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے. ان کی ایک ایک مثال بھی دیکھیں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے. جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے. کانا شباہت پیدا کرتا ہے. لیتا معنی دیتا ہے تمنا کا. جیسے ہم کہیں کہ کاش ایسا ہو جائے. لعل امید کا معنی دیتا ہے جب ہم کہیں شاید. اور لیکنہ پہلے کلام پر تصحیح، استثناء یا کمی بیشی کو ظاہر کرتا ہے، استدراک کے ساتھ معنی بیان کرتا ہے. کمی بیشی، استثناء یا تصحیح کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک ایک مثال دیکھتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. اگر ہم انا کی مثال دیکھیں تو ان اللہ سمیع علیم. دیکھیں انا تاکید کے لیے آیا، یقیناً بے شک، اور یہ جو اللہ ہے یہ اسم و انا ہے، دیکھیں منصوب ہے. سمیع علیم خبر و انا ہے، دیکھیں مرفوع ہے. یہ ہے وہی مثال ہمارے پاس انا کی. اس کے بعد ہم اگر کانا کی مثال دیکھیں تو کانا زیدن اسدن. کانا زیدن اسدن یعنی اسد شیر کو کہتے ہیں، زید نام ہے تو زید شیر جیسا تھا. یہ یہاں پر شباہت پیدا کر رہا ہے، شیر جیسا بہادر ہونا. دیکھیں کانا کا اسم منصوب ہے اور کانا کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہے. تیسری مثال دیکھتے ہیں ہم لیتا کی. لیتا جو تمنا کا معنی پیدا کرتا ہے. لیت الشباب تعود. کاش جوانی پلٹ آئے. دیکھیں لیتا کا اسم منصوب ہے
اور لیتا کی خبر مرفوع ہے۔ چوتھی مثال ہم دیکھتے ہیں لعل کی، لعل الساعة قریب، شاید قیامت قریب ہے۔ تو دیکھیں اسم لعل منصوب ہے اور خبر لعل مرفوع ہے۔ پانچویں مثال ہم لکنہ کی دیکھتے ہیں، لکنہ جو پہلے کلام میں تصحیح یا استثناء یا کمی بیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو الدرس طویل لیکن الشرح واضح، درس بڑا ہے لیکن اس کی شرح واضح ہے۔ تو دیکھیں یہ لکنہ کا اسم الشرح یہ منصوب ہے اور لکنہ کی خبر واضح یہ مرفوع ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں جس سے ہم اس کو اچھی طرح سے یاد کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے جملے میں داخل ہوتے ہیں اور کیسے یہ اپنی اسم کو اور اپنی خبر کو اپنی حرکت دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم ایک اور خاص پوائنٹ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہم جب جملہ بناتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اسم کو لاتے ہیں اور پھر خبر کو لاتے ہیں، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، مقدم کرنا جائز ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب خبر اس میں ظرف کے ساتھ ہو تب خبر مقدم ہو سکتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے جب خبر جار مجرور ہو، اس وقت بھی خبر مقدم ہو سکتی ہے۔ ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ کیسے خبر کو مقدم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ ایک جملہ میں یہاں پہ لیتی ہوں پہلے۔ اچھا میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ جملے میں کہاں سے لے رہی ہوں۔ یہ کتاب میرے سامنے رکھی ہے اور یہ کتاب ہے حسین شیر افغن کی تحقیق ہے اور اس کا نام ہے الہدایۃ فی النحو، اور اس میں سے الدرس الرابع عشر ہے جہاں سے میں نے یہ مثال لی ہے۔ یہ دیکھیں ان مع العسر یسرا، تو دیکھیں اس میں جو انا ہے یہ تاکید کے لیے آیا، مع العسری یہ انا کی خبر بنی، اور یسرا یہ انا کا اسم بنا۔ یہاں پہ دیکھیں مع العسری یہ جو مع ہے یہ اس میں ظرف ہے، اس کی وجہ سے یہ خبر مقدم ہو گئی اور اسم مؤخر ہو گیا۔ اور اسری یہ جو زیر کے ساتھ ہے یہ اس لیے کیونکہ یہاں پر اس مع مضاف کے لیے مضاف الیہ بنا ہوا ہے۔ یسرا منصوب ہے جیسے کہ اسم انا منصوب ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال میں نے آپ کو اس میں سمجھا دیا ہے، لیکن ایک بار پھر سے ہم اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں اور اس کی ترکیب آپ کے سامنے بناتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ٹھیک ہے۔ انا ترکیب کے لیے، انا آیا تاکید کے لیے، یعنی یقیناً بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مع العسری جو ہے مع اس میں ظرف ہے، اور جب بھی خبر اس میں ظرف کے ساتھ ہو تو پھر اس کا مقدم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ مقدم ہو گئی، اور کیونکہ یہ اس کے لیے مضاف الیہ بنا ہے، مع کے لیے مضاف الیہ بنا ہے، اسی لیے یہاں پر یہ مکسور ہو کر آیا۔ ٹھیک ہے، ان تاکید مع اسم ظرف العسری، پورا ملا کے مع العسری خبر مقدم اور محلاً مکسور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ یسرا اسم مؤخر یعنی بعد میں آنے والا اسم و انا ہے اور مؤخر ہوا ہے، اور یہاں پر سامنے ظاہرہ ہے، فتح ظاہرہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس کی ترکیب بنا لی۔ یہ ہو گیا مثال ہماری کہ جب اس میں ظرف کے ساتھ خبر ہو تو اس کا مقدم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اب ہم دوسری مثال بھی دیکھ لیں کہ خبر جب جار مجرور ہو تب بھی اس کا مقدم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بھی ہم یہیں سے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں انا الینا ایابہم،
انا الینا ایابہم، یہ جو الینا ہے یہ یہاں پر یہ جار مجرور ہے اور یہ خبر بن کے آ رہا ہے، تو خبر جو ہے مقدم ہو گئی، اور ایابہم آپ دیکھیں یہ جو ایابا آپ کو فتح ظاہرہ نظر آ رہی ہے، منصوب ہے یہاں پر کیونکہ یہ اسم و انا ہے، اور ہم تو ضمیر ہے غائب مذکر کی، آپ جانتے ہیں غائب مذکر جمع کی ضمیر ہے ہم۔ اور آگے بھی دیکھیں ثم انا علینا حسابہم، یہاں پر بھی یہ انا تاکید کے لیے آیا، علینا جار مجرور ہے اور خبر بن کے آیا، مقدم ہوئی ہے، انا کی خبر ہے مقدم ہے کیونکہ جار مجرور ہے، حسابہم یہ حسابہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فتح ظاہرہ کے ساتھ ہے، اور یہ یہاں پر اسم و انا ہے جو مؤخر ہوا ہے، ہم غائب مذکر جمع کی ضمیر ہے۔ ترجمہ پورا یہ ہے کہ بے شک وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے اور پھر ہم پر ہی ان کا حساب ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ درس آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر بھی اگر اس میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور بتائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔